خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے لیے آج کی خوشخبری مقدس لوکا کے مطابق۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے 24ویں باب میں سے۔ اس وقت شاگردوں نے سب کچھ بیان کیا کہ راہ میں کیا کیا ہوا اور کیوں کر انہوں نے روٹی توڑتے وقت یسوع کو پہچانا، اور وہ یہ باتیں کہہ ہی رہے تھے کہ یسوع آپ ان کے بیچ میں آ کھڑا ہوا اور ان سے کہا، تمہیں سلام۔ مگر وہ گھبرا گئے اور خوف کھا کر یہ سمجھے کہ کسی روح کو دیکھتے ہیں۔ مگر اس نے ان سے کہا، تم کیوں گھبراتے ہو اور تمہارے دل میں کیوں شک پیدا ہوتا ہے؟ میرے ہاتھ اور میرے پاؤں دیکھو کہ میں ہی ہوں، مجھے چھو کر دیکھو، کیونکہ روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی جیسا مجھ میں دیکھتے ہو۔ اور یہ کہہ کر اس نے ان کو اپنے ہاتھ اور پاؤں دکھائے۔ اور جب خوشی کے مارے انہیں تب بھی یقین نہ آیا اور تعجب کرتے تھے، تو اس نے ان سے کہا، کیا یہاں تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ تب انہوں نے بھنی ہوئی مچھلی کا ایک قطلہ اس کو دیا۔ اس نے لے کر ان کے سامنے کھایا اور ان سے کہا کہ یہ میری وہی باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھی جب کہ ہنوز تمہارے ساتھ تھا۔ ضرور ہے کہ وہ سب کچھ پورا ہو جو موسیٰ کی تورات اور صحائف انبیاء اور مزامیر میں میرے حق میں لکھا ہے۔ تب اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ نوشتوں کو سمجھے، اور ان سے کہا کہ یوں لکھا ہے کہ المسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا، اور یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں اس کے نام سے گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کی منادی کی جائے گی۔ تم ہی ان باتوں کے گواہ ہو۔ انجیل پاک کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، پاشکا کا آج تیسرا اتوار ہے، اور آج ہمارے دھیان و گیان کا مرکز پاک انجیل کی آخری آیت ہے، جس میں یوں لکھا ہے کہ تم ہی ان باتوں کے گواہ ہو، یا تم ہی ان سب باتوں کے گواہ ہو۔ تو آج ہم اس بنیادی آیت جو ہماری مرکزی آج کی آیت ہے، اس پر دھیان و گیان کریں گے۔ لیکن اس آیت کو سمجھنے کے لیے، یا جو گواہی کا جو عمل ہے یا وٹنس کو سمجھنے کے لیے، بنیادی طور پر ہمیں پہلے دو باتوں کا سمجھنا ضروری ہے۔ وٹنس کیا ہے، یا حقیقی یا اوتھینٹک وٹنس کیسے دی جا سکتی ہے؟ تو ہمارا بنیادی سوال یہ بھی ہے کہ اوتھینٹک وٹنس ہم کیسے دے سکتے ہیں، یا حقیقی گواہی کیسے ممکن ہے؟ تو اس کے لیے دو جو ٹرمز ہیں، دو جو باتیں ہیں، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور پہلی بات کیا ہے کہ وٹنس آف یا وٹنس ٹو، اور دوسری ہے وٹنس فور۔ جب ان دونوں باتوں کو سمجھ جائیں گے تو آج کی آیت کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا کہ تم ہی ان باتوں کے کیا ہو؟ گواہ ہو۔ تو وٹنس آف کا کیا مطلب ہے، یا اس کے کیا معنی ہے؟ در حقیقت وٹنس آف یا وٹنس ٹو کا مطلب ہے گواہ ہونا یا شاہد ہونا، کسی شخص یا واقعے یا بات کو دیکھنا، شخصی طور پر اس کا تجربہ کرنا، یا دوسرے لفظوں میں چشمدید گواہ ہونا۔ پرسنل نالج آف سم تھنگ اور سم ون، ٹو سی، ٹو ہیئر اینڈ ٹو نو۔ تو وٹنس آف کا مطلب کیا ہوا کہ ٹو سی، ٹو ہیئر اینڈ ٹو نو، یعنی مکمل طور پر جاننا، پہچاننا، سننا اور شخصی تجربہ کرنا۔ چشمدید گواہ ہونا، یعنی جو بھی آپ کے پاس سامنے منظر ہو رہا ہے،
اس کے آپ چشمدید گواہ ہو. تو اوتھینٹک گواہی کے لیے پہلی شرط جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور دوسرا ہے وٹنس فور. اب جو میں نے دیکھا ہے یا جو میں نے سنا ہے یا جس کا میں نے تجربہ کیا ہے، اب اسی بات کی شہادت دینا، گواہی دینا، اسی کا پرچار کرنا یا اسی کے بارے میں دوسروں کو بتانا. جو میرا پرسنل نالج ہے، اب وہی نالج ہے یا اپنا وہی جو شخصی تجربہ اور مشاہدہ ہے، اب دوسروں کے ساتھ بانٹنا. تو پہلی سٹیج کیا ہے؟ وٹنس آف، ذاتی تجربہ. دوسری سٹیج کیا ہے؟ وٹنس فور، یعنی وہی تجربہ آپ دوسروں میں کیا کرتے ہیں؟ بانٹتے ہیں، یا وہی بات آپ دوسروں کو بتاتے ہیں. تو آج کی پاک انجیل میں جب ہم اس آیت پر دھیان و گیان کرتے ہیں کہ تم ہی ان باتوں کے گواہ ہو، تو یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے جو دیکھا ہے، جس کو تم نے چھوا ہے، جس کے بارے میں سنا ہے، جس کا تم نے شخصی طور پر تجربہ کیا ہے، اب تم ان باتوں کے کیا ہو؟ گواہ ہو. تم ہی ان باتوں کے گواہ ہو جو تم نے دیکھی ہے. تو آج کی پاک انجیل میں 3 بنیادی نکات ہیں جو اس وٹنس کے عمل کو ہمارے سامنے اور واضح کرتے ہیں. پہلی بات ریئلٹی، سچ کیا ہے، جاننا، حقیقت کو تسلیم کرنا یا حقیقت کے بارے میں مکمل طور پر جانکاری حاصل کرنا. اب ریئلٹی کیا ہے؟ میں نے کہا ہے اوتھینٹک وٹنس کے لیے آپ کو حقیقت کا جاننا نہایت ضروری ہے. اسی وقت آپ کی گواہی اوتھینٹک ہو سکتی ہے جب آپ ریئلٹی کو جانتے ہیں. اور آج کی پاک انجیل میں جو ریئلٹی بیان کی گئی ہے زندہ مسیح کے متعلق، اس میں چند ایک باتیں جو ہے بڑی قابل غور ہے. پہلی بات کہ شاگردوں نے سب کچھ بیان کیا جو راہ میں ہوا تھا. اور جب اس آیت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے تو در حقیقت یہ اماؤس کے 2 شاگرد ہیں جو اپنے گاؤں کو واپس جا رہے تھے، جن سے راستے میں یسوع ملاقات کرتا ہے. اب یہ آیت جو ہے اسی بات کا کیا ہے؟ حوالہ ہے. تو ان شاگردوں نے سب کچھ بیان کیا جو راہ میں انہوں نے دیکھا یا ایکسپیرینس کیا. اسی طرح دوسری بات، انہوں نے اسے روٹی توڑتے وقت پہچانا، یعنی یسوع کو روٹی توڑتے وقت پہچانا. تو ریئلٹی کیا ہے؟ کہ they met the Lord. ریئلٹی کیا ہے؟ کہ انہیں روٹی توڑتے وقت یسوع کو کیا ہوا؟ پہچانا. اب ریئلٹی کیا ہے؟ کہ یسوع خود آ کر بیچ میں ان کے درمیان کھڑا ہو جاتا ہے. زندہ مسیح شاگردوں کے درمیان ہے. لکھا ہے اور یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ یسوع آپ ان کے بیچ آ کھڑا ہوا. ریئلٹی، the risen Lord is with his people اور with his disciples. زندہ مسیح جب ان کے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، بیچ میں آتا ہے، انہیں سلام پیش کرتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، خوف نہ کھاؤ. تمہارے دل میں کیوں شک پیدا ہوتا ہے؟ تم کیوں کر گھبراتے ہو؟ اب ریئلٹی کو مزید ظاہر کرنا، بیان کرنا. اور خداوند کیا کرتے ہیں؟ کہ میرے ہاتھ اور میرے پاؤں دیکھو. ریئلٹی یہ ہے. یعنی ریزن لارڈ جو ہے نہ صرف ان کے ساتھ کھاتا ہے، نہ صرف ان کے ساتھ راہ میں بات کرتا ہے، نہ صرف ان کو تسلی دیتا ہے، بلکہ کہتا ہے کہ لو یہ میرے ہاتھ اور پاؤں بھی دیکھو. میں وہی ہوں جو مصلوب کیا گیا تھا، میں وہی ہوں جسے قتل کیا گیا ہے، میں وہی ہوں جسے رد کیا گیا تھا. مجھے دیکھو، میں ہی ہوں. اب صرف دیکھنا ہی نہیں بلکہ خداوند یہ کہتا ہے کہ مجھے چھوؤ، کیونکہ روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی جیسا مجھ میں دیکھتے ہو. مجھے دیکھو، مجھے چھوؤ. اور لکھا ہے کہ یہ کہہ کر اس نے ان کو اپنے ہاتھ اور پاؤں دکھا دیے. تو ریئلٹی کیا ہے؟ کہ ریزن لارڈ از ود them. ریئلٹی کیا ہے؟ کہ خداوند موجود ہوتا ہے. ریئلٹی کیا ہے؟ کہ وہ اسے دیکھتے ہیں. ریئلٹی کیا ہے؟ کہ وہ اسے محسوس کرتے ہیں. ریئلٹی کیا ہے؟ کہ وہ اس کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں. ریئلٹی کیا ہے؟ کہ وہ اسے چھو سکتے ہیں. لکھا ہے
اور جب خوشی کے مارے انہیں تب بھی یقین نہ آیا اور تعجب کرتے تھے تو خداوند نے کہا کہ کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ تب انہوں نے بنی ہوئی مچھلی کا ایک قطلہ اس کو دیا اور لکھا ہے اس نے لے کر ان کے سامنے کھایا۔ تو ریالٹی کیا ہے؟ وٹنس دینے کے لیے ریالٹی کا جاننا ضروری ہے، اور پہلی انجیل کے پہلے حصے میں یہ ساری ریالٹی جو ہے بیان کی گئی ہے، یعنی زندہ مسیح کی جو حقیقت ہے ان پر ظاہر ہوئی ہے۔ لیکن ایک اور سٹیپ ہے، ایک اور بات ہے، وہ سب کچھ دیکھتے ہیں، یسوع ان کے درمیان ہے، یسوع ان سے باتیں کرتا ہے، وہ پھر بھی کیا کرتے ہیں؟ شک کرتے ہیں، گھبراتے ہیں، اور لکھا ہے اور جب خوشی کے مارے انہیں تب بھی یقین نہ آیا تو وہ کیا کرتے ہیں؟ تعجب کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ریالٹی کا انہیں پتا تو چل گیا ہے، لیکن مکمل طور پر ریالٹی ان پر ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی۔ اور آج کا ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے کہ خداوند ان کے سامنے یہ ریالٹی اب بیان کرتے ہیں کہ اس کا دکھ اٹھانا در حقیقت اس کا مطلب کیا ہے، مردوں میں سے زندہ ہونا اس کا مطلب کیا ہے۔ اور آج کی پاک انجیل کے دوسرے حصے میں ہم دیکھتے ہیں خداوند فرماتے ہیں اور ان سے کہا کہ یہ میری وہی باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھی جب ہنوز میں تمہارے ساتھ تھا۔ وہ ریالٹی کو اب خداوند ان پر ظاہر کرتا ہے، انہیں اور سمجھاتا ہے، ان کے ذہنوں کو کھولتا ہے تاکہ وہ مکمل طور پر اس سچائی اور حقیقت کو جان سکے۔ اور کیسے؟ لکھا ہے سب کچھ پورا ہو جو موسیٰ کی تورات اور صحائف انبیاء اور مزامیر میں میرے حق میں لکھا ہے۔ یہ پورا ہو گیا ہے، جان لو، سمجھ لو، دیکھ تو لیا ہے، اب سمجھو بھی۔ جو میرے حق میں لکھا ہے وہ سب کیا ہوا ہے؟ پورا ہوا ہے۔ تب اس نے ان کے ذہن کو کھولا تاکہ نوشتوں کو اب سمجھے، جو دیکھا ہے اب اسے سمجھنے کی بھی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ اور لکھا ہے کہ المسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ ریالٹی تو ظاہر ہو گئی، اب سمجھانے کی ضرورت ہے، اب ان کے ذہن کھولنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ سچائی تک مکمل طور پر پہنچ سکے، حقیقت کو جان سکے، زندہ مسیح کا حقیقی اور اوتھینٹک تجربہ کر سکے۔ وٹنس آف، یہ سب کچھ ضروری ہے گواہی دینے کے لیے۔ پہلے ذاتی طور پر جاننا، سمجھنا، پہچاننا اور ایمان لانا جو ہے وہ نہایت ضروری ہے۔ اور جب یہ سب کچھ ہو چکا، یسوع سب ان کو بتا چکا، ان کو سمجھا چکا، ان کے ذہنوں کو کھول چکا، تو لکھا ہے اور یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں اس کے نام سے گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کی منادی کی جائے، اور تم ہی ان باتوں کے گواہ ہو۔ جو تم نے دیکھا، جو تم نے ایکسپیرینس کیا، جو تم نے سنا، اب اسی بات کے تم کیا ہو؟ گواہ ہو۔ اور مسیح میں میرے عزیزو، جب ہم گواہی کی بات کرتے ہیں تو گواہی کا جو کانٹینٹ ہے وہ بھی آج کی پاک انجیل میں اور آج کی تلاوتوں میں بیان کیا۔ گواہ تو ہو، لیکن کس چیز کے؟ کس بات کے؟ کس حقیقت کے؟ کس سچائی کے؟ یا کس بات کی تم نے گواہی یا بشارت یا منادی دینی ہے؟ سب سے پہلے لکھا ہے کہ سب قوموں میں اس کے نام یعنی زندہ یسوع کے نام سے گناہوں کی معافی کا پرچار کیا جائے، توبہ کی منادی کی جائے، جی اٹھے یسوع کا پرچار اور اعلان کیا جائے، معافی کا عظیم اعلان کیا جائے۔ اور شاگرد ایسا ہی کرتے ہیں، جس کی مثال آج کی پہلی تلاوت میں ملتی ہے۔ مقدس پطرس جو ہے یہ سب کچھ بیان کرتے ہیں۔ جب وہ لوگوں سے مخاطب ہیں، انہیں بتاتے ہیں کہ تو نے ہمارے خداوند کو کیا کیا؟ قتل کیا، مار ڈالا نادانی کے سبب سے، لیکن خداوند نے اسے زندہ کیا،
اس لیے اس پر ایمان لاؤ اور بے خوف ہو کر مقدس پطرس جو ہے وہ گواہی دیتے ہیں. اور گواہی کیا دیتے ہیں؟ پس اپنے گناہوں کے مٹائے جانے کے لیے توبہ کرو اور خداوند کی طرف رجوع کرو، کیونکہ جو کچھ تم نے کیا ہے وہ ندانی سے کیا ہے. اگر تم زندگی پانا چاہتے ہو، گناہوں کی معافی حاصل کرنا چاہتے ہو، تو ضرور ہے کہ توبہ کرو اور خداوند کی طرف رجوع لاؤ. اور یہی بات آج کی دوسری تلاوت میں مقدس یوحنا بیان کرتے ہیں کہ تم میرے بھائیو تم گناہ نہ کرو، یسوع کے حکموں پر عمل کرو، یسوع کو پہچانو، اس پر ایمان لاؤ اور انہی باتوں کی کیا کرو؟ گواہی دو. مسیح میں میرے عزیزو، حقیقی گواہی، اوتھینٹک وٹنس اسی وقت پاسبل ہے جب میرا ذاتی تجربہ ہے. اور آج کی تلاوت میں ہم نے یہی دیکھا ہے کہ شاگردوں نے ذاتی طور پر، شخصی طور پر زندہ مسیح کا تجربہ کیا، اسے جانا، پہچانا، ایمان لائے. اور چونکہ وہ ایمان لائے، اب وہ گواہی کے قابل ہیں، وہ گواہی دے سکتے ہیں. اور ان کی گواہی جو ہے اوتھینٹک ہے، کیونکہ وہ ان کا پرسنل ایکسپیرینس ہے. انہوں نے یسوع کے ساتھ کھایا پیا، اس کے ساتھ وقت گزارا، انہیں زندہ مسیح کو دیکھا، اس نے ان کے ساتھ ملاقات کی، اس نے ان کو تسلی کا پیغام دیا، سلامتی بخشی. اب ان کا وقت ہے کہ وہ ان باتوں کی گواہی دیں. وہ باتیں کون سی ہیں؟ کہ یسوع مصلوب ہوا. وہ باتیں کون سی ہیں؟ کہ وہ مارا اور قتل کیا گیا. وہ باتیں کون سی ہیں؟ کہ وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. تم ہی ان باتوں کے کیا ہو؟ گواہ ہو. یہ بات خداوند یسوع مسیح اپنے رسولوں سے کہتے ہیں. لیکن آج کے دور میں تمام بپتسمہ یافتہ لوگوں کے ساتھ بھی خداوند کا کلام اور یسوع مخاطب ہے کہ تم ان باتوں کے گواہ ہو. کن باتوں کے؟ کہ یسوع در حقیقت جی اٹھا ہے. ایسٹر کا پیغام یہی ہے، ہماری بلاہٹ یہی ہے. مشنری ایکٹیویٹیز میں اپنا حصہ یا کردار ادا کرنا یہی ہے کہ جو میرا ایمان ہے اور میرا ایمان زندہ مسیح پر ہے، اب یہی ایمان میں نے دوسروں میں بانٹنا ہے. وٹنس فار وٹ آئی ہیو وٹنس آف. جو میں نے دیکھا، اب اس کا میں نے کیا کرنا ہے؟ پرچار کرنا ہے. میری دعا ہے کہ خدا ہمیں سچے، حقیقی اور اوتھینٹک وٹنس بنائے. صرف بات کرنے والے نہیں، جو اپنے تجربے، جو اپنے ایمان کو دوسروں کے ساتھ بانٹیں. صرف کھوکھلی باتیں نہ کریں، بلکہ حقیقی زندگی کے پیغام کو سمجھیں اور وہی زندگی کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں. وٹنس آف، وٹنس فار. ہم اس بات کے لیے آج کی پاک تلاوت کے مطابق بلائے گئے ہیں. مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین.